تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی نئی تازہ دھمکیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑی دھمکی دی تھی کینیڈا کو کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے اس کو اپنا 51 اسٹیٹ بنا لیں گے، اور اب انہوں نے نئی دھمکیوں سے جو ہے وہ پوری دنیا کے عالمی میڈیا کو نوازا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما کنال جو ہے اس کا کنٹرول واپس امریکہ کو مل جائے گا، اور پاناما کنال آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ٹریڈ روٹ ہے جو تمام جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ٹریڈ ہے ساؤتھ امریکہ کے تھرو اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے تھرو ایز ویل، وہ پاناما کنال ہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس وقت پاناما نام کا ملک ہی اس کو چلا رہا ہے، لیکن 1999 تک اس کا کمپلیٹ کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس لیے بھی کیونکہ امریکہ نے یہ کنال بنایا تھا، اپنی تمام فنڈنگ اس کو پرووائڈ کی تھی۔ اور سنڈے کو ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور نئی دھمکی بھی دی کہ اب جو ہے انہوں نے ایک ایسا ایسی پیشکش کی ہے کہ گرین لینڈ کی کچھ علاقے جو ہے وہ امریکہ کے ہونے چاہیے۔ اب یہ بہت سیویئر جو ہے وہ پولیٹکس چینجنگ، لینڈسکیپ چینجنگ تھریٹس ہیں، اور اس کا ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اصل میں یہ بات کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ پاناما کنال جب بنایا گیا تھا اور جب یہ تمام باتیں جو ہے وہ امریکن کانشیسنس کا ایک بہت انٹیگرل حصہ ہوتی تھیں، تو یہ 19 سینچری کی بات ہے جب ڈاکٹرین آف مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے تحت امریکنز جو ہے چاہتے تھے کہ پوری دنیا پر ایکسپینشن کریں اور اپنی سویلائزیشن جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جائیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 1845 میں یہ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کی ٹرم کوائن کی گئی تھی، تب جیمز پولک جو تھے وہ US کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر جو ہے غلامی یا سلیوری کو سروائیو کرنا ہے تو اس کو پوری دنیا میں پھیلنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں بیکورڈ آرتھوڈاکس اور نان ٹریڈیشنل اینڈ کائنڈ آف جو ہے وہ یہ ریٹائرڈ کانسیپٹ ہے پورا کہ آپ پوری دنیا میں اپنے سویلائزیشن کو پھیلائیں۔ یہ کولونائزیشن کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور اب اس کو امریکن امپیریلزم بھی کہا جاتا ہے، جس کے ڈونلڈ ٹرمپ کافی فور فرنٹ پر اس کے جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکر ہے امریکن امپیریلزم کے، اور یہ ایکچولی الائنز ود امریکہ فرسٹ پالیسی۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ توقعات کی جا سکتی ہیں کہ وہ اس طرح کے تھریٹس کرے، اور پاناما کنال بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ایک روٹ ہے، اسپیشلی کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت حد تک امریکہ کا سارا ٹریڈ جو ہے یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایریزونا میں پچھلے ہفتے کہ میکسیکو کے ساتھ جو ان کا پورا ٹریڈ ہے اس کو بھی وہ افیکٹ کریں گے، ان دا سینس کہ جو بھی ڈرگ کارٹیلز ہیں ان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا، اینڈ دس کوڈ بی یوزڈ ایز اے پریٹیکسٹ ٹو ایکچولی ہیو بوٹس آن دا گراؤنڈ ان میکسیکو۔ تو اگر میکسیکن سوئل پر وہ چاہتے ہیں آرمی کو بھیجنا، تو اب امریکن آرمی کو تو یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ریزن بنایا جا سکتے ہیں کہ ڈرگ کارٹیلز ہیں وہاں پہ جن کو ہم نے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں لسٹ کر دیا، وہ سینکشنز میں لسٹڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وی کین سینڈ our boots on the ground, and this seems like a very typical notion out of the American playbook۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بامز گرائیں گے فینٹنل لیبس پر جو میکسیکو کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت میکسیکو امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو اگر وہ اپنے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کافی تشویشناک مومنٹ ہے پوری دنیا کے لیے کہ جب 20 جنوری کو وہ عہدہ سنبھالیں گے باضابطہ طور پر، آفیشل طور پر، تو پھر وہ کیا کریں گے یہ تو آگے دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو پاناما کے پریزیڈنٹ ہیں ہوزے راؤل مولینو، انہوں نے بھی پبلکلی اس بیان کی جو ہے وہ سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پاناما جو ہے پورا کنال جو ہے وہ پاناما کا ہے، اس کے آس پاس کا ایڈجیسنٹ تمام علاقہ بھی پاناما کی سرزمین ہے، اور یہ اس کی پورے پورٹ کی اونرشپ نان نیگوشیبل ہے کیونکہ اب یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جن کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں آپ پورٹس بناتے ہیں، جیسے کہ گوادر کے پورٹ بھی چائنیز اس وقت حکومت ہمیں بنانے میں ہیلپ کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا دنیا میں، اینڈ ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جو ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور آتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کریں گے کیا۔ لیکن فار ناؤ پریزیڈنٹ جو ہے پاناما کے ہوزے راؤل مولینو، ان کا یہ بھی کہنا تھا
کہ ہر every square meter of the Panama Canal and its adjacent area belongs to Panama and will continue to do so. تو اتنی سختی سے مذمت کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن یہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں امریکن ایکسپینشنزم کے حوالے سے، اور اب ہمیں آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ ایکچولی وہ اس کو فالو تھرو کریں گے یا یہ صرف دھمکیاں ہوں گی۔ جب انٹرنیشنل میڈیا کے ادارے ان کی ٹیم تک پہنچے تو ان کی ٹیم نے یہی کہا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس ہی دیکھ لیں، تو ان کی ٹویٹس دیکھ کے اور ان کی پوسٹ دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لیکن آگے آنے والے جسٹن ٹروڈو جب گئے لامارگو میں گئے تو انہوں نے بڑی ایک اچھی ٹویٹ کی کہ ان کی بڑی اچھی ملاقات تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد سے۔ ناظرین، اس ملاقات کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ جسٹن ٹروڈو کو ایڈریس کرتے ہیں ایز گورنر ٹروڈو، اور کینیڈا کو اپنا امریکہ کا 51st یا 52nd اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔